مخارج اور صفات سیریز کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم حرف لام پر بات کریں گے۔ عربی میں لام ان حروف میں سے ہے جن کی آواز نسبتاً آسان ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی دنیا بھر کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کی آواز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ کو ادائیگی کے 2 حصوں کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا، زبان کا سامنے کا کنارہ جو کہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے، اور دوسرا مسوڑے کا ابھرا ہوا حصہ۔ مسوڑے کا ابھرا ہوا حصہ آپ کے سامنے والے دانتوں کے پیچھے کا وہ ہڈی والا حصہ ہے جہاں آپ کے دانت جڑے ہوتے ہیں۔ تو عربی میں لام کیسے ادا ہوتا ہے؟ آپ لام تب ادا کرتے ہیں جب زبان کا سامنے کا کنارہ اوپر اٹھتا ہے اور مسوڑے کے ابھرے ہوئے حصے پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اور جب ہم دباؤ ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہوا کے گزرنے کے لیے کوئی جگہ یا گنجائش نہیں بچتی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، زبان اور مسوڑے کے درمیان اتنا رابطہ ہوتا ہے۔ زبان نہ تو بہت زیادہ چوڑی پھیلتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سکڑتی ہے، خاص طور پر ان 8 دانتوں کے پیچھے والے حصے میں۔ تو یہ زبان کے سامنے کے کنارے اور مسوڑے کے ابھرے ہوئے حصے کے درمیان کا باہمی رابطے کا علاقہ ہے۔ اب اگر زبان مسوڑے پر دباؤ ڈال رہی ہے تو پھر آواز پیدا کرنے کے لیے سانس یا ہوا کہاں سے نکلے گی؟ خیر، سانس یا ہوا زبان کے ارد گرد سے، یعنی دونوں اطراف سے باہر نکلے گی، اور اس طرح ہوا کا گزرنا لام کی آواز پیدا کرتا ہے۔ نزلنا للکافرین قل۔ تو عربی کے ہر ایک لفظ میں آپ لام کو اسی طرح ادا کرتے ہیں، سوائے ایک لفظ کے جو کہ سب سے زیادہ معزز لفظ اللہ ہے۔ جب لفظ اللہ سے آغاز کیا جائے گا تو وہاں لام عربی کے تمام دوسرے الفاظ کے مقابلے میں تھوڑا مختلف انداز میں ادا ہوگا، یعنی پر یا موٹا لام۔ اور لام کو اس طرح ادا کرنے کے لیے پچھلی حرکت کے مقابلے میں ایک مختلف حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ خیر، زبان کا سامنے کا کنارہ بالکل وہی حرکت کر رہا ہوتا ہے جو پہلے والے لام کے ساتھ تھی، یعنی یہ اوپر اٹھتا ہے اور مسوڑے کے ابھرے ہوئے حصے پر دباؤ ڈالتا ہے، تاہم زبان کا پچھلا حصہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اٹھ جاتا ہے، جس سے زبان ایک طرح گہرائی والی پوزیشن میں آ جاتی ہے جو آواز کو پر ہونے کے قابل بناتی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حلق کا کوا پیچھے کی طرف دھکیلتا ہے جو آواز کو مزید پر اور موٹا بنانے میں مدد کرتا ہے۔ او من اللہ واللہ۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ مخصوص حالات میں اس معزز لفظ اللہ کو باریک لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہو، جیسے للہ، قوما اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ لفظ اللہ میں لام کے قواعد اس سے کہیں زیادہ ہیں جن کی مکمل وضاحت اس سبق میں کی گئی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی یادداشت تازہ کرنے کی ضرورت ہو تو اسے ضرور چیک کریں۔ اب ہمیں لام کے ساتھ کن عام غلطیوں سے بچنا چاہیے؟ پہلی عام غلطی سیٹی والا لام۔ سیٹی والا لام زبان کے کسی ایک طرف سے لام پیدا کرنے سے ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مخرج اپنی ضرورت سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لام کی آواز کے ساتھ ایک مدھم سی سیٹی کی آواز باہر نکلتی ہے، اور یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے۔ اللیل۔ اور اس کا حل یہ ہے کہ زبان کے سامنے کے کنارے کو صحیح جگہ پر دبایا جائے تاکہ ہوا کو زبان کے دونوں اطراف سے نکلنے کا موقع ملے۔
الليل. دوسری غلطی لام کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے جب وہ پر حروف کے درمیان گھرا ہوا ہو، یعنی بنیادی طور پر وہ موٹے اور باریک حرف کے درمیان فرق کرنے اور پھر واپس موٹے حرف پر آنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، جیسے اس لفظ میں خلق. تو یہاں خا اور قاف پر ہیں اور لام کو باریک ہونا چاہیے، چنانچہ آپ کو موٹے سے باریک اور پھر واپس موٹے حرف پر سوئچ کرنا چاہیے. خلق. خلق. بعض اوقات جب اس سے پہلے کوئی پر حرف ہو جیسے اس لفظ میں تو یہ بھی اسی مسئلے کا سبب بن سکتا ہے، ظلم. ظلم. جبکہ اسے ہونا چاہیے ظلم. ظلم. تیسری غلطی لام کو نون میں مدغم کرنا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب لام کے بعد نون آ رہا ہو، اور یہ غلطی اس طرح سنائی دیتی ہے جعلنا. انزلنا. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لام اور نون دو ایسے مقامات سے ادا ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، لیکن آپ کو نون کی طرف بڑھنے سے پہلے لام کو واضح طور پر اور اس کی صفت کے ساتھ ضرور ادا کرنا چاہیے. جعلنا. انزلنا. آخری غلطی لام کو لمبا کرنا ہے جب اس پر تشدید ہو. قرآن کریم میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو لام کو لمبا یا کھینچنا چاہیے، لیکن کچھ سیکھنے والے تشدید کو ظاہر کرنے کے لیے غلطی سے لام کو لمبا کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ یقیناً ایک غلطی ہے اور یہ اس طرح سنائی دیتی ہے ولا الضالین. تو یہاں لام کو بلا ضرورت لمبا کیا گیا جبکہ اسے لمبا نہیں کیا جانا چاہیے. تشدید کا مطلب آواز کو دگنا کرنا ہے، اسے لمبا کرنا نہیں. چنانچہ لام کو بغیر کسی قسم کے کھنچاؤ کے دگنا ادا کرنا ہے. الضالین. ولا الضالین. تو یہ حرف لام سے متعلق آخری عام غلطی تھی. اگر آپ لام یا دیگر حروف کی کوئی اور عام غلطی جانتے ہیں یا آپ نے سنی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میں انہیں ایک سبق میں جمع کر سکوں اور ان پر تفصیل سے بحث کر سکوں انشاءاللہ. دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.